بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہی اسم وفعل وحرف لما ذکرت حد الکلمہ بینت انہا جنس تحتہ ثلاثۃ انواع الاسم والفعل والحرف۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کلمے کے حوالے سے۔ مصنف نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ کلمہ وہ ہے کہ جو قول مفرد ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ گزر گئیں۔ آج اس کے یعنی کلمے کی تقسیمات کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ سواد سے مراد یعنی اصل متن میں یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمے کی حیا کی ضمیر پلٹائیں گے آپ۔ اچھا ایک بات اور دھیان میں رکھیں کہ جب کبھی ضمیر پلٹانا ہو، ٹھیک ہے، تو سواد میں جو ضمیر ہے یعنی متن کی ضمیر آپ کوشش کریں کہ متن ہی کی طرف پلٹائیں۔ جیسے اب یہاں وحیا کہا تو وحیا کی ضمیر آپ کہاں پلٹائیں گے؟ متن میں جو ہے اس کی طرف، جو الفاظ ہیں یہاں پہ کلمہ ہے لیکن متن میں ہی کسی ایسے لفظ کی طرف پلٹائیے گا، واضح انشاءاللہ، شر کی طرف نہ پلٹائیے گا۔ تو دیکھیں یہاں کہہ رہے وحی یعنی الکلمۃ، اس کی قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل اور حرف ہے۔ اب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ جو کلمے کی 3 قسمیں ہیں اسم فعل حرف، فرما رہے ہیں کہ یہ حصر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی حصر، اب یہاں پہ دو دعوے ہیں، بعض جس کو ذکر نہیں کیا، دو چیزیں ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمے کی جو 3 قسم ہوتی ہے نا، اسم فعل حرف، یہ حصر عقلی ہے۔ اچھا حصر عقلی کیا ہوتی ہے؟ حصر عقلی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جو تقسیم ہوتی ہے وہ نفی اور اثبات میں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا کوئی تیسرا حصہ نہ ہو، اس سے ہٹ کرنا ہو۔ جیسے ہم نے کہا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں اور یہی ان 3 قسموں میں وہ منحصر ہے، اور یہ حصر عقلی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی کوئی چوتھی قسم نہیں پائی جاتی۔ اور حصر عقلی میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نفی اور اثبات میں ہوتی ہے۔ ابھی نفی اثبات میں کیسے ہے؟ اس طریقے سے ہے کہ کلمہ یا تو جو معنی کی دلالت کر رہا ہے اس کے ساتھ زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا معنی کے اوپر دلالت کرے گا یا معنی کے اوپر دلالت نہیں کرے گا۔ اس سے ہٹ کرو کوئی تیسری چیز نہیں آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے کہنے کہ یہاں پر حصر ہے۔ البتہ یہاں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ حصر سے مراد حصر عقلی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کیوں کہا کہ کلمے کی 3 ہی قسمیں، چوتھی قسم کیوں نہیں ہے؟ تو جس کو اختیار یہاں پہ ابن ہشام نے کیا، وہ کہنے کہ یہ منحصر ہے، اور یہاں پر جو دلیل ہے وہ استقراء ہے۔ استقراء یعنی کیا مطلب؟ استقراء سے مراد یہ ہے کہ ہم نے لغت عرب کو پڑھا، جتنی ادب کی کتابیں تھیں، قرآن مجید، احادیث، ان سب کو دیکھا، ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں یا تو وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ہمیں کوئی چوتھی قسم نہیں ملی، سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ استقراء ہے، اور یہاں پہ استقراء میں ہو سکتا ہے آپ کو مثلا ٹک لگانے والا سوال ہو جائے، اگر کوئی لطیف سوال کرنا چاہے، اچھا سوال، کہ یہاں پہ جو ابن ہشام نے کہا کہ کلمے کی 3 قسم ہیں اور اس کو دلیل کا استقراء ہے، تو عام طور سے ہوتا ہے اگر کوئی لاجک والا سوال گیا تو یہاں پہ استقراء سے کیا مراد ہے اس کی، چونکہ استقراء کی 2 قسمیں ہیں، استقراء کبھی تام ہوتا ہے، استقراء کبھی ناقص ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ کون سی مراد ہے؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ استقراء، یہاں پہ استقراء تام ہے۔ ہمیشہ جب بھی دیکھیں، جب بھی کبھی کوئی استقراء کو دلیل بنائے گا تو ہمیشہ استقراء تام ہی مراد لے گا۔ استقراء ناقص وہ قابل قبول ہی نہیں ہے کہ اس کو انسان جو کیا اس کو دلیل کے طور پر پیش کرے، واضح انشاءاللہ۔ اب استقراء تام، استقراء ناقص کیا ہے؟ منطق میں آپ پڑھیں گے، اس کی مثال بھی اکثر ذکر کرتے ہیں کہ مثلا ایک باغ میں اگر 1000 درخت ہیں، ٹھیک ہے، تو تام کیا ہے؟ استقراء تام کیا ہے کہ آپ ہر درخت کو دیکھیں اور آ کر حکم لگائیں کہ اس باغ میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب مثلا آم کے درخت ہیں۔ تو آپ نے 1000 درخت کو دیکھا، تب کہا کہ اس میں سارے کے سارے جو ہیں درخت علیکم السلام آم کے درخت ہیں، تو یہ استقراء آپ نے کیا کیا؟ تام ہے۔ کبھی بھی ہوتا ہے نہیں، آپ نے 2-4 درخت کو دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد حکم لگا دی کہ جتنے باغ میں درخت ہیں وہ سب کے سب آم کے ہیں، تو یہ استقراء ناقص ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ تو واضح انشاءاللہ یہاں پہ یہ جو کہنے کی استقراء ہے یعنی کلمے کی 3 قسموں میں ہونا، یہ منحصر ہے اور اس پر دلیل استقراء ہے، تو یہاں پر مراد استقراء تام ہے، واضح انشاءاللہ۔ جی اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ 3 قسمیں ہوئیں اسم فعل حرف۔ اب آئیے اسم کی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اسم کی علامت کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہہ رہے کہ اسم کی یہاں پر علامتیں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ بقیہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کسی میں 11 ہیں، کسی میں 10 جو ہیں وہ اسم کی علامتیں ہوتی ہیں، ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر بہتر ہوگا آپ لوگ لکھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی دوسری کتابوں سے دیکھ کر، لیکن یہاں بھی نہ لکھیں، آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں، یعنی اس سے پہلے اجرومیہ ہے، اس میں بہت ساری قسمیں ہیں
6-7 ہوں گی وہاں پہ ذکر کرتی ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے 3 اسموں کو 3 پہچان جو ہے وہ آپ کو 3 علامتیں ذکر کی ہیں اسم کو پہچاننے کا۔ پنکھا چلا دیجیے کوئی، حضور پنکھا رہنے دیجیے، آواز صاف نہیں آ پاتی پھر ریکارڈنگ میں۔ میرے پہ آ جاتی ہے، سنیں گے اس پہ آ جائیے چینل پہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عرض کر رہے تھے کہ اسم کو پہچانا جاتا ہے، الاسم یعرف۔ اچھا آپ کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں جو پہچانتے ہیں آپ علامت کے ذریعے سے، کم کر سکتے ہیں چاہیں تو آواز کم آئے گی۔ ہاں یہ کہہ رہے دیکھیں کہ اسم کی علامتیں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ، اور دیکھیں کسی بھی چیز کو انسان پہچانتا ہے کسی علامت کے ذریعے سے۔ آپ نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہاں پر آگ ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم فعل حرف یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہوگا کہ ہم اس کی علامتوں کو دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ علامتوں کو دیکھیں گے بتا حکم لگا دیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں اسم کی علامتیں 3 علامتیں انہوں نے ذکر کی ہے۔ ایک یہ کہ اسم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر الف لام موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام، جس کو الف لام سے آپ کون سی مراد ہے؟ الف لام جی معرفہ والا الف لام، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ الف لام موصول نہیں، سمجھ رہے یہاں پر؟ ہاں ایک بات تو کہا کہ ایک پہچان تو یہ ہے کہ اسم وہ ہوتا ہے کہ جس پر الف لام داخل ہو۔ چنانچہ آپ کو کسی بھی حرف میں اگر شک ہو کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے، مثلا زید ابھی جو معروف ہے لیکن آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ اسم ہے کہ نہیں ہے، رجل اسم ہے کہ نہیں ہے، آپ اس پر الف لام داخل کر دیجیے۔ اگر وہ قبول کر رہا ہے الرجل کہنا آپ کا درست ہے، الزید کہنا درست ہے، تو مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو الف لام تعریف کہتے ہیں، ان شاء اللہ۔ تو پھر کیا ہے وہ اسم ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دوسری پہچان یہ ہے اسم کی کہ بالتنوین، کہ تنوین کے ذریعے سے آپ جو ہے اسم کی پہچان کریں گے، ہے نا؟ جیسے مثلا آپ رجلن کہیں، اگر قبول کر لیا تنوین کو تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے، اگر تنوین کو قبول نہ کرے تو اسم نہیں ہے۔ البتہ یہ جو 3 ہیں یہاں 3 ذکر کیا، اس کے علاوہ بعض کتابوں میں 11 ذکر ہیں، ان میں سے کوئی ایک علامت بھی اگر کسی حرف کسی لفظ پر آ جائے اور وہ اس کو قبول کر لے قاعدتاً تو کیا ہے وہ اسم ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ تیسری چیز جو ذکر کر رہے ہیں وہ بالحدیث عنہ، کہ حدیث عنہ کے ذریعے سے، یعنی اس کو کہتے ہیں مسند الیہ، اسم جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسند الیہ ہے اس کے علاوہ بھی اور منادہ واقع ہونا ہے نا، اور مضاف الیہ واقع، ساری قسمیں ہیں، لیکن کہہ رہے کہ اس میں جو اسناد الیہ کی نسبت ہے، جو الحدیث عنہ کی جو علامت ہے، کہہ رہے یہ انفعل علامات ہے۔ کیا مطلب ہے انفعل علامات؟ یعنی یہ ایک ایسی علامت ہے کہ بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ جتنے علامتیں ہیں اس کے علاوہ الف لام تنوین، آپ کو مضاف واقع ہونا منادہ ہونا، یہ ساری وہاں پر کام نہیں آتی، لیکن کیا ہے حدیث عنہ جو ہے وہ یعنی اسناد مسند الیہ ہونا وہ وہاں پر جو کیا ہے کام آتا ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی بعض یعنی ایسے اسماء ہیں کہ جس کو آپ کسی طریقے سے نہیں پہچان سکتے سوائے کس کے؟ حدیث عنہ کے ذریعے سے، جس کی مثال انہوں نے دی ہے ضربتوں میں، سمجھیے گا، کہہ رہے ہیں ضربتوں میں جو تا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ آپ جب اعراب کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ ضربہ فعل ماضی ہے نا، مبنی علی السکون، اور تا جو ہے کیا اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی آپ سے یہ کرے کہ بھائی یہ جو تا ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ کوئی آپ سے بھیڑ جائے اس بات پہ، وہ کہے کہ یہ فعل ہے، تو آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ کہا اسم اس لیے ہے، اسم لیے ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ضرب تو یعنی میں نے مارا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ خبر دے رہے ہیں، یعنی مارنے کی نسبت آپ اپنی طرف دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنے بارے میں گویا کہ آپ بتا رہے ہیں، اور فعل وہ ہے کہ جس کے بارے میں انسان بات نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں خبر نہیں دے سکتا، بات ہے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں یہ جو تا ہے آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی آپ نے مارا، آپ اپنے کیے ہوئے فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں، بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی علامت ہے کہ جو انفعل علامات ہے، جہاں پر آپ دیکھیں اس تا کو آپ الف لام داخل نہیں کر سکتے، کیوں انفعل علامات ہے؟ آپ الف لام یا تنوین یا منادہ حرف ندا اس پر داخل نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے حدیث عنہ کے ذریعے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انفعل علامات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام علامتیں کہ جو اس پر داخل نہیں ہوتی ہیں آپ اس کو نہیں پہچان سکتے، لیکن حدیث عنہ کے ذریعے سے آپ اسم کا پتہ لگا سکتے ہیں،
اور یہ علامت جو اس کو کہتے ہیں، بقیہ جو 2 علامت ہیں وہ علامت ظاہری ہیں، اور یہ جو علامت ہے علامت معنوی ہے۔ علامت ظاہری معنوی کیا مطلب؟ یعنی ظاہری یہ ہے کہ آپ کو دکھ جائے گی، تنوین آپ کو دکھے گی، ہے نا، آپ نے مثلا آپ کو الف لام داخل کیا، آپ نے لکھا ہے، یہ حرف ندا داخل کیا یا، وہ آپ کو دکھ جائے گا۔ لیکن یہ جو تا میں پیش ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے، بلکہ حدیث عنہ، یعنی آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ علامت معنوی ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ اس کی تطبیق کریں پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کہنے وہیا اسم و فعل و حرف، یہ کس میں پلٹائیں گے؟ کلمے کی طرف، کہ کلمہ کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ شرح سنیے، لما ذکر تو حد الکلمہ، ٹھیک ہے، جب میں نے کلمے کی تعریف، میں نے کل کہا تھا کہ حدود سے مراد کیا؟ تعریفات، حد اسی کی مفرد ہے۔ جب میں نے کلمے کی تعریف ذکر کر دی، ٹھیک ہے، بیان تو انہا جنس تحتہ ثلاثۃ انواع، تو جب میں نے اس کی تعریف ذکر کی تھی کلمے کی، تو وہاں پہ میں نے ایک بات ذکر کی تھی، ابن شام کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ بیان تو انہا ان الکلمہ جنس، کہ کلمہ کیا ہے؟ جنس ہے، تحتہ ثلاثۃ انواع، تو اس کے نیچے کتنے ہیں؟ 3 انواع ہیں۔ آپ جانتے ہیں منطق میں کہ جنس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ نوع ذکر کیا جاتا ہے، حیوان، اس کے نیچے کیا ہے؟ انسان، اور جو جیسے ہی آپ نیچے والے کو اوپر والے کے نسبت قیاس کریں گے تو نیچے والا قیاس وہ ہو جاتا ہے، اس سے چھوٹا ہوتا ہے نوع کہلاتا ہے، اوپر والا جنس کہلاتا ہے نا۔ بہرحال تو انسان نوع ہے، تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم نے کل ذکر کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے جنس میں اور مشہور کے جنس میں فرق کیا ہے، کہ جب مشہور نے کلمے کی تعریف کی تو کہا کہ لفظ کو جو انہوں نے جنس بنایا تھا، اور ہم نے قول کو جو کیا ہے اس کے لیے جنس بنایا تھا۔ تو بیان تو انہا جنس تحت ثلاثۃ انواع، اس کے نیچے جو کیا ہے؟ 3 انواع ہیں، کہ کون کون سے؟ اسم، فعل اور حرف۔ والدلیل علی انحصار انواعها فی هذه الثلاثہ الاستقراء، کہنے کہ اور کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں اس کے منحصر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انحصار ہے انہی 3 قسموں میں۔ والدلیل علی انحصار انواعها، انواع الکلمہ، کلمے کے انواع کا، کلمے کے اقسام کا، انہی 3 میں کیا ہو جانا؟ منحصر ہو جانا، یعنی کلمے کا کوئی چوتھی نوع نہ ہونا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں فی هذه الثلاثہ الاستقراء، استقراء ہے، یعنی استقراء تام ہے، ٹھیک ہے۔ اب استقراء کیا مطلب؟ خود تشریح کر رہے ہیں، فإن علماء هذا الفن تتبعوا کلام العرب۔ دیکھیے استقراء کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا کہ اس یعنی نحویین نے، اس فن کے علماء نے، یعنی کوئی نحویوں نے تتبع کیا، تلاش و کوشش کی، کہاں پر؟ کلام عرب میں، یعنی عرب کی جتنی کتابیں ہیں ادبیات کی، قرآن مجید، احادیث، تمام اس میں پڑھی، ان لوگوں نے اس میں تلاش کیا، فلم یجدوا الا ثلاثۃ انواع، تو انہوں نے کلمے کے حوالے سے بس انہی 3 چیزوں کو پایا، اس کے علاوہ کوئی چوتھی قسم انہوں نے نہیں پایا۔ بات واضح ہے؟ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ نَوْعٌ رَابِعٌ لَأَثَرُوا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر یہاں پر اس کی کوئی چوتھی قسم ہوتی، سما سے مراد کیا ہے؟ سما یعنی ہناکا، ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانَ سما، یہ سما کیا ہوگا؟ ظرف ہے، اور اس کا خبر مقدم ہو جائے گا کانا کا، ٹھیک ہے، نوعن یہ اس میں کانا مؤخر، یعنی وَلَوْ كَانَ ہناکا، یعنی اگر کہہ رہے کہ اگر ہم نے کیوں کہا کہ یہ بس یہی 3 قسمیں ہیں، کہہ رہے کہ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ نَوْعٌ رَابِعٌ، اگر کوئی چوتھی قسم ہوتی لَأَثَرُوا عَلَيْهِ، تو اس کو ان کو ضرور مل جاتی، نہ ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی 3 ہیں۔ تو یہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے کہ یہ باب مناقشہ جو ہے وہ مفتوح ہے، اگر آپ میں سے کوئی چوتھی قسم لا کر ان کو دکھا دے تو کہہ رہے ہم اسے قبول کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم 3 کیوں گئے؟ چونکہ ہمیں چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ بس انشاءاللہ اب آئیے فَأَمَّا الْإِسْمُ فَيُعْرَفُ، اب یہاں پر یہ کے بعد دیگر ہر ایک کے بارے میں تشریح کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِسْمُ فَيُعْرَفُ، تو اسم کو جو ہے پہچانا جاتا ہے، اس کو معرفی ہوتی ہے کیسے؟ بِأَل کالرجل، ال کے ذریعے سے، الف لام داخل سے دے، الف مثال دے، الرجل میں کیا الف لام داخل ہے، الف لام تعریف، وبالتنوین، تنوین الرجلین، ٹھیک ہے، وبالحدیث عنہ کتا، کتا فی مثال ضربتو۔ لما بینت من حصرت فیہ انواع الکلمۃ الثلاثہ، جب میں نے بیان کیا ان چیزوں کو کہ جس میں کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں منحصر ہیں، ٹھیک ہے، شرعت فی بیان ما یتمیز به کل واحد منها عن القسمین،
تو جب میں نے یہ بیان کر دیا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، تو اب میں یہ بیان کرنے لگا، ترجمہ سنیے گا، تو اب میں یہ بیان کرنے میں شروع ہو گیا کہ ان تینوں کو آپ کیسے ایک دوسرے سے ممیز کریں گے، جدا کریں گے۔ ہم نے کہا کلمہ، اسم بھی کلمہ ہوتا ہے، فعل بھی کلمہ ہوتا ہے، اور حرف بھی کلمہ ہوتا ہے نا، لیکن آپ کیسے جدا کریں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف؟ تو ہم کہہ رہے ہیں بس اسی چیز کو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیسے پہچانیں کہ فلاں اسم ہے یا حرف ہے یا فعل ہے۔ تو سنیے، کہہ رہے کہ ہاں شرعت فی بیان ما یتمیز بھی کی ذمہ پلٹائیں گے ماں کی طرف، تو میں اس چیز کو بیان کرنے لگا، کس چیز کو؟ کہ جس کے ذریعے سے کیا کریں گے آپ؟ تمیز کریں گے، فرق کریں گے، کس میں؟ کل واحد منہا، یعنی من حاذہ اقسام ثلاثہ، انواع ثلاثہ، ان تینوں میں سے کیا کریں گے آپ؟ تقسیم پہچانیں گے، ان قسیم اس کے دوسرے سے، ان کے قسیم سے۔ قسیم سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے کہا ایک ہوتا ہے مقسم، ایک ہوتا ہے قسیم، ہے نا، اور اس کے بارے میں منطق میں کہتے ہیں کہ قسم، مقسم جو ہے وہ اپنے قسیم میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، بورڈ ہوتا زیادہ بہتر ہوتا، کلمہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم ہو، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ اسم کو، پہلے والے کو لے لیجئے، تو اسم فعل کی بنسبت قسیم ہے یا قسم ہے؟ قسیم ہے، قسیم ہے۔ اسم اگر کلمے کی بنسبت آپ دیکھیں تو وہ قسم ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ اسم کلمے کی ایک قسم ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں، فعل کلمے کی ایک قسم ہے، حرف کلمے کی ایک قسم ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ اسم جو کیا ہے کلمے کی قسیم ہے، نہیں، بلکہ اسم حرف کے لیے قسیم ہے، اسم فعل کے لیے قسیم ہے۔ تو اب یہ کہنا چاہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا جملہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ طریقہ، ایسے طریقے بتاؤں گے جس کے ذریعے سے آپ ایک کو ان کے بقیہ قسیم سے کیا کریں گے؟ قسیمہ یعنی 2 قسیم سے کیا کریں گے؟ ممیز کر دیں گے۔ ہم آپ کو اسم کی ایسی وہ بتائیں گے، علامتیں بتائیں گے جس کے ذریعے سے کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی 2 قسیم ہیں، یعنی فعل اور حرف، آپ اسے جدا کر لیں گے۔ جیسے مثال طور پر الف لام، ہم نے کہا کہ اسم وہ ہوتا ہے جس پر الف لام داخل ہو، تو مطلب کیا ہے کہ فعل کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہم نے کہا اسم وہ ہوتا ہے جس پر تنوین داخل ہو، تو مطلب کیا ہے کہ فعل اور حرف کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتا۔ دیکھیں تو یہ قسیمہ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لِتَتِمَّ فَائِدَةُ مَا ذَكَرْتُ، کہہ رہے کہ اچھا ہم یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تاکہ جو ہم نے ذکر کیا اس کا فائدہ مکمل ہو سکے، یعنی آپ مکمل طور پر صرف اسم کو نہ پائیں، اسم کے تعریف ہی تک منحصر نہ رہیں، بلکہ آپ اسم کو بھی جانیں اور اسم کو فعل سے کیسے جدا کریں گے آپ یہ بھی جان سکیں۔ سنیے، فَذَكَرْتُ لِلْإِسْمِ 3 علامات، تو ہم نے ذکر کیا کہ اسم کی 3 علامتیں ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی علامتیں ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے 3 ذکر کی۔ ہاں خود بتا دیکھیں، ہم نے سبب بھی بتا دیا کہ ہم نے کیوں 3 ذکر کیا۔ علامتاً من اول ہی، ہم نے 3 اس لیے ذکر کیا، ایک علامت جو کیا ہے اس کے اول سے ذکر کر دیا، یعنی وہ علامت کہ جو ہمیشہ اسم کے شروع میں، الف لام آپ کبھی آخر میں نہیں آتا ہے کلمے کا، ہے نا، ہمیشہ شروع میں آتا ہے، تو کہہ رہے علامتاً من اول ہی، وہ اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی الالف واللام، جی، کل فرس والغلام، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ وعلامتاً من آخرہ، اور ایک علامت جو ہم ذکر کریں گے کس سے؟ اسم کے آخر سے، ٹھیک ہے، یعنی اسم ہوگا لیکن اس یہ ہمیشہ اس کے آخر میں، جس کو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہی تنوین، اور وہ کیا ہے؟ تنوین ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو تنوین ہمیشہ نون جو کیا ہے اسم کے آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، حالانکہ اس کو ذکر نہ کرتے تو بھی بہتر تھا۔ اب یہاں پر ابھی اب تنوین کی بات کی تو اب تنوین کی تعریف ذکر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا ہے تنوین؟ سنیے، وہ ہوا تنوین کیا ہے؟ نون زائدہ، تنوین ایسا نون ہے کہ جو زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ کلمے کا جز نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ لکھتے ہیں زیدن، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دال کے اوپر کیا 2 پیش لگا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو زید اگر اس 2 پیش کو ہٹا دیں پھر بھی زید کامل ہے، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ نون زائدہ، وہ کلمے سے زائد ہوتا ہے۔ ساکنتن، آپ دیکھیں جب پڑھتے ہیں تو زیدن آخر میں دال نون پیش دن ہی پڑھتے ہیں ہم، ہے نا، تو نون کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ نون زائدتن ساکنتن۔ اب سنیے، تلحق الآخر لفظاً، یہ تنوین کی تعریف کہنے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آخر کلمے میں لفظاً ذکر ہوتا ہے، یعنی جب آپ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں تنوین بول رہے ہیں، ولا خطاً، لیکن لکھا نہیں جاتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ لغیر توقید، یہ بہت اہم ہے، اور کیا ہے؟ وہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب اس کے ذریعے سے وہ اعتراض کر رہے ہیں کس سے؟ ایسے نون کے لیے کہ جو آخر میں ہوتا ہے مگر کیا وہ تاکید کے لیے بولا جاتا ہے،
جیسے نون ثقیل خفیفہ ہوتا ہے نا، جو کہ فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ عبارت. نحو زید، مثال دے رہے ہیں، نحو زید و رجل و صحن و حینئذ و مسلمات. یہ 5 انہوں نے تنوین کی جو ہے کیا ہے مثالیں دیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک مثال بھی کافی ہے، لیکن 5 مثالیں کیوں دیں؟ یہاں پر بھی ایک اشارہ ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پر ہر مثال میں تنوین کی ایک تعریف کی طرف جو کیا ہے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب انہوں نے یہ کہا اور یہ وہ تو ہے کہ جب ہم تنوین کی بات پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے یہ باتیں آئیں گی. کہنے زیدن اور رجلن، ایک میں زید پہ تنوین داخل کیا جو کہ زید معرفہ ہے، واضح انشاءاللہ، جس کو تنوین تمکین کہتے ہیں. رجلن نکرہ ہے اور یہ بھی تنوین جو کیا تنوین تمکین ہے، واضح. سب کی تعریف انشاءاللہ آئے گی. وصحن، یہاں پر کیا ہے تنوین کو داخل کیا صحن کے اوپر. وحینئذن، حینئذن میں یہ جو تنوین ہے یہ کون سی تنوین ہے؟ یہ تنوین جو کہتے ہیں یعنی کچھ جملات جب حذف ہو جاتے ہیں ہے نا، تو اس کے بدلے میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، تنوین عوض جس کو کہتے ہیں. ہاں، تو وہی تنوین عوض، یعنی یہ پورا جملہ حذف ہے، اس کے عوض میں ذکر کیا ہے. وہ مسلمات. بہرحال تو یہ انہوں نے اس وجہ سے جو کیا ہے اس کو ذکر کیا اتنی قسمیں، اور یہ ساری جو کیا ہے تقسیم اس کی جو تنوین کی قسم اس کی طرف اشارہ ہے. فہذہ وما اشبہ اسماء، کہہ رہے کہ یہ اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں اسماء، یعنی کیا، یعنی جن کے اوپر تنوین داخل ہو جائے، الف لام داخل ہو جائے، وہ سب کے سب کیا ہیں اسماء ہوتے ہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مثلا ہم نے جو پڑھا ہے حینئذ یا رجل یہ اسم ہے، کہا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ تو کہیں گے چونکہ اس کے اوپر تنوین داخل ہے، بے دلیل وجود تنوین فی آخر ہے. وعلامۃ معنویۃ، اور ایک علامت ہم ذکر کریں. ہم نے کہا کہ ہم نے 3 علامتیں ذکر کی ہیں، ایک اول، ایک آخر سے، اور ایک علامت کیا ہے علامت معنویہ. تو اس طریقے سے کہ زیادہ بہتر تھا شاید کہ ایک لفظ حذف ہو یہاں پر، علامتاً ظاہریتاً، نہیں تنوین اسم کے لیے کیا ہے وہ ذکر کرے علامتوں کو. ایک تو 2 علامتیں ایسے کریں گے، علامت اسم ظاہری اور معنوی. پھر ظاہری کے 2 حصے، ایک اول سے ایک آخر سے، اور پھر علامت معنوی کی جسے حدیث عنہ کہتے ہیں. بات واضح؟ وہی الحدیث عنہ، یعنی جس کو مسند الیہ کہتے ہیں. قام زیدن، آپ دیکھیں مثال دے رہے ہیں. ہاں قام، آپ ابھی جب یہ جملہ کہا زید کھڑا ہوا، تو آپ اس کا اعراب کیا کرتے ہیں؟ قام فعل ماضی اور زید اس کا فاعل ہے نا. یعنی آپ نے گویا کہ قیام، دیکھیے قیام کی نسبت دی کس کی طرف؟ زید کی طرف. یعنی حدیث عنہ اور مسند الیہ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک، اور یہ مسند الیہ خبر واقع فعل واقع نہیں ہوتا ہے، حرف واقع نہیں ہوتا ہے. دیکھیں فزید اسم، زید کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ لأنک حدثت عنہ بالقیام. کیوں زید اسم ہے؟ اس لیے کہ آپ نے قیام کے متعلق جو بات کی، جو گفتگو کی ہے، وہ کس کے حوالے سے؟ وہ زیدی کے متعلق کی ہے. وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ أَنْفَعُ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ لِلْاسْمِ، یہ جو علامت ہے اسم کی، یہ انفع العلامات ہے. بات واضح؟ اس کو کیوں ہم نے کہا، یعنی یہ اسم کی سب سے بہترین علامت جو ہے اسم کی وہ حدیث عنہ ہے. کیوں ہے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں پر آپ نہیں سمجھ سکتے، بقیہ جو علامتیں وہ داخل نہیں ہو سکتی، صرف حدیث عنہ ہی جو ہے کہ جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہاں پر اسم ہے یا نہیں. جیسے وبہا استدل علی اسمیت التاء فی ضربت، کریں، اور اسی کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ حدیث عنہ کے ذریعے سے. اس حدیث عنہ کے ذریعے سے کیا کیا گیا ہے؟ استدلال کیا گیا ہے ضربتوں کی تا کے اسم ہونے کے اوپر، ہے نا. جب آپ کہتے ہیں ضربہ فعل اور تا اس کا فاعل یعنی اسم کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ضربتوں میں تا جو ہے وہ یہ فاعل ہے اور اسم ہے. یہ کیوں اسم ہے؟ کہا کہ چونکہ اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں، آپ اس کے یہ مسند الیہ واقع ہو رہا ہے. الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہا لا تقبل، کہ انہا ان تا فی ضربتو، کہ حاکم سے پلٹیں گے تا کی طرف، کہ ان تا فی ضربتو لا تقبل الف لام، یہ الف لام جو قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ولا یلحقها التنوین، ٹھیک ہے، اور یہ تنوین بھی جو ہے کیا قبول نہیں کرے گا. کیا مشکل ہے؟ ہم ضربتو نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ یہ وہی والی بات ہو گئی کہ ایک مولانا صاحب نے جو ہے وہ خطبے میں جمعے کے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جمعے وضو نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز جو ہے باطل ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور کیسی بات کر رہے ہیں، ہم اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز ہو جاتی ہے بنا وضو کے. یہ والی بات ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن نماز قاعدتاً اللہ کو جو ہے بنا وضو کے قبول نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں قاعدے کے مطابق کیا ہے، ضرب یعنی جو ضربتو ہے یہ تنوین قبول نہیں کرتا. آپ داخل کر دیں تو یہ الگ سی بات ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، یعنی علم نحو کے قاعدے کے مطابق تا کے اوپر الف لام یا تنوین داخل نہیں ہوتی. تو وہی ہے کہ قاعدے کے مطابق نماز بنا وضو کے قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے بنا وضو کے تو پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. دیکھیں اللہ ترى انها لا تقبل الف لام ولا يلحق التنوین. ٹھیک ہے، نہ الف لام قبول کرنا پہلی علامت جو ذکر کی، اور نہ ہی دوسری علامت تنوین، وہ بھی قبول نہیں کرے گا. ولا غیرہ، اور اس کے علاوہ بھی جو علامتیں ہیں آپ یا بھی اس کے اوپر جو حرف ندا ہے وہ بھی داخل نہیں کر سکتے. مضاف مضاف الیہ بھی واقع نہیں ہوتا ہے. تو پھر آپ کیسے پہچانیں گے اس تا کو؟ اور یہی حال جو کہ الفیہ میں ماں کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے. سمجھ رہے؟ الفیہ میں ماں کے حوالے سے کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ماں کے تنوین، ماں کے جو ہے کیا ہے مثلا اسم ہونے کے اوپر، چونکہ ماں کیا حرف بھی ہوتا ہے، ماں حرف بھی ہوتا ہے، لیکن ماں اسم ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ ہاں، تو اس کے اوپر دلیل وہی ہے کہ جو آپ نے مثلا ماں کے بارے میں خبر دی ہے، مسند الیہ واقع ہو رہا ہے. اس کی مثالیں مثلا ذکر ہیں. ولا غیرها من العلامات التي تذكر الاسم سوى الحديث عنها فقط. تو کہہ رہے ہیں یعنی اسم کی جتنی علامتیں ہیں وہ ضربتوں کا تا کوئی قبول نہیں کرتا سوائے کس کے؟ حدیث آنے کے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ انقول علامات ہے. جی، تو یہاں پر ترجمہ واضح ہے، عبارت بھی واضح، کوئی مشکل نہیں ہے. جی، اب آئیے ایک جو ہے وہ آپ کو وہ دیتے ہیں نہ کہ آپ مطلب حل کریں گے اس کو. ہم نے یہ کہا کہ اسم وہ ہوتا ہے، ابھی جو انہوں نے ذکر کی اسی سے سوال ہے. کہا کہ اسم کو آپ پہچانیں گے، علامت اسم میں سے ہے الف لام، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ تنوین. اچھا، جب کہا کہ یہ اسم کی علامت ہے، مطلب یہ ہے کہ فعل کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتا ہے نا، اور حرف کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتا. ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ہاں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنصفعن بالناصیہ. یہ جو پروردگار کہتا ہے کہ ہم حتماً کی پیشانی سے جو کیا ہے روح کو قبض کر لیں گے. تو آپ اگر قرآن مجید اگر ہو تو اس میں کھول کے دیکھیں تو لنصفعن جو لکھا جاتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے؟ لام، نون، سین، فا، عین اور الف. اور الف کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دو زبر ہے. اور جب کہ یہ سب آپ مجھ سے ترکیب کریں گے تو نصفان کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسم کے اوپر تنوین داخل ہوتا ہے اور اس کو پہچانا جائے گا، اور فعل کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتا. تو نصفان فعل بھی ہے اور اس پر کیا ہے؟ تنوین داخل. اس کا کیا جواب ہوگا؟ اگر کوئی ابھی بتا سکتا ہے تو بتا دے، ورنہ پھر کل بتائیے گا. سمجھ میں آئی؟ سوال سمجھ میں آ گیا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہم نے کہا کہ اسم کی علامت یہ الف لام ہوتا ہے شروع میں، آخر میں تنوین ہوتا ہے مثلا. تو اچھا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو، ہم نے کہا جو 11 میں سے کوئی ایک علامت بھی اگر قبول کر لے تو وہ اسم ہے. واضح انشاءاللہ. تو ہم نے کہا کہ ایک علامت میں سے کیا؟ تنوین ہے. تو مطلب یہ ہے کہ فعل کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اس سے بڑی جو ہے وہ لغت کی کتاب، عربی کی کتاب کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ نصفان فعل مضارع ہے اور اس کے اوپر تنوین داخل ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے. واضح انشاءاللہ سوال. تو مطلب یہ کہ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے. اب یا تو یہ کہیے ان کا کہنا درست نہیں ہے، پھر جواب کیا ہے آپ اس کو کل دیجیے گا اگر ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خیر. اب آگے دیکھیے، ہمیں ذرا سا اور پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں ایک اور، وہ ہوا ضربان. ہوا کی زمین پلٹا رہے ہیں کس کی طرف؟ اسم نہیں، اسم کی طرف. کلمہ وہ ہے مؤنث ہے تو اس کی طرف مؤنثی کی زمین پلٹائیں گے. یہ ہوا. اب اسم کی بات شروع ہو گئی نا. ہاں، اب اسم کی علامت ذکر کر دی، اب اسم کی قسم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو کیا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرب ہے اور مبنی. ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے شرح پڑھ لیں گے اور اس کے بعد جو کیا ہے اگر عبارت پڑھیں گے، متن پڑھیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، ہے نا. چونکہ متن جو انہوں نے لکھی تھی وہ بہت مختصر، اور شرح جو ہے کیا ہے جب شرح پڑھ لیں گے تو پھر جو متن جو ہے انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس متن میں مصنف کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسم کی قسم کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ہم آرام سے پڑھتے ہیں، آسان سی بات ہے کہ اسم کی دو قسم ہوتی ہیں، معرب اور مبنی. اور مبنی اور معرب میں کیا فرق ہے؟ یعنی تعریف کیا ہے معرب کی؟ وہ کہ جو عوامل کے داخل ہونے سے اس کا آخر جو کیا ہے بدل جاتا ہے، اور عوامل کے داخل ہونے سے جس کا آخر نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں. اور یہی تعریف انہوں نے بھی ذکر کی، کوئی نئی چیز نہیں. بس ہم عبارت کو حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
سنیے، کہہ رہے لما فرغ تو من تعریف الاسم، چونکہ مادہ زیادہ اور وقت ربیع ثانی میں آپ نے کہا ہے، امتحان کب ہے؟ تو بہرحال تو ایسا کیسے ہو، ربیع ثانی پھر جمادی الاولیٰ جمادی ثانی میں نہیں ہوگا؟ بہرحال خیر، تو ہم اگر پڑھیں تیز پڑھیں تو زیادہ بنے، ہم میرے کہنے میں روزانہ اگر 1 صفحہ یا 1.5 صفحہ پڑھ لیں گے تو مطلب تو ہو سکتا ہے پہنچ جائیں گے، واضح؟ تو دیکھیں لما فرغ تو من تعریف الاسم، جب ہم فارغ ہو گئے کس بات سے؟ اسم کی تعریف سے۔ تو اب یہاں پر ہم اشکال ہے نا کہ اسم کی تو انہوں نے تعریف ہی نہیں کی ہے، آپ پلٹ کر دیکھیں کہاں پر اسم کی تعریف، یہ کہہ رہے کہ لما فرغ تو من تعریف الاسم، جب میں فارغ ہو گیا اسم کی تعریف سے، کہ بھائی آپ نے تو اسم کی تعریف ہی نہیں ذکر کی۔ نہیں وہ متن ہے، میں نے کہا تھا کہ متن ہم شرح پڑھ لیں گے پھر متن پڑھ لیں گے تو آسانی سے بات واضح ہو جائے گی، اور اس متن میں نہیں ہے تعریف، آپ ڈھونڈ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ہاں احسن تم، تعریف کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے تعریف بالاقسام، حالانکہ یہ حد تام کی اس میں نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک یہ بھی جواب ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ تعریف ذکر کی ہے کیسے؟ تعریف بالاقسام، ہے نا؟ کیا ہمیں نہیں پتہ تھا اسم کسے کہتے تھا، آپ نے جواب میں کہا ادنا تعریف، کہ بھائی اسم وہ ہوتا ہے کہ جو مورب اور مبنی، اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک تعریف نہیں، اس کا سمجھیے اجمالی تعریف انہوں نے کرا دیا، ایک جواب یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں پہ تعریف سے مراد وہ تعریف حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے، ہم نے کہا کہ جب ہم علامت، ہم نے معرفی کرا دی آپ کو اسم کی، کیسے؟ اس طریقے سے کہ اسم وہ ہے کہ جو مورب اور مبنی ہوتا ہے، واضح؟ یا اسم وہ ہوتا ہے کہ جو پہچانا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ الف لام یا تنوین کے ذریعے سے، واضح انشاءاللہ؟ کہہ رہے لما فرغ تو من تعریف الاسم، خود جواب دے رہے ہیں بذکر شیء من علاماتہ، کہ ہم نے ان کے بعض علامات کو جو کیا ذکر کیا ہے۔ عقبت ذالک ببیان انقسامہ الی مورب، تو اس کے بعد ہم نے آپ کو ہم آپ کے لیے ذکر کرنے لگے ہیں، اس کے تعقیب کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو بعد میں ذکر کرنا، اب اس لیے تعقیب الصلاۃ کہتے ہیں، نماز کے بعد مصحف کیا کرتے ہیں؟ فوراً جو کیا جو دعا پڑھتے ہیں اس کو تعقیب الصلاۃ کہتے ہیں، بعد میں آنے والی چیز کو، لیکن ہے کہ جب ہم نے اسم کی تعریف ذکر کر دی ہے نا، تو اب کیا ذکر کرنے لگے ہم کہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مورب اور ایک مبنی۔ وقدمت المورب لأنہ الاصل، بہت اچھی بات ہے، لطیف بات ہے، یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو عام طور سے انڈیا میں ہمیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، تو دیکھیں کہتے ہیں وقدمت الاسم مورب لأنہ الاصل، ہے نا، یعنی جب انہوں نے وہ ذکر کیا، اب دیکھیں متن میں کیا کہا، دیکھیے کہہ رہے وہو ضربان مورب و مبنی، اسم کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی، تو سوال ہے کہ بھائی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وہو ضربان مبنی مورب، اسم کی 2 قسمیں ہیں مبنی اور مورب، آپ نے یہ کیوں کہا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں مورب اور مبنی؟ مورب کو کیوں؟ تو اس سے کچھ زیادہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، اس سے کیا ہے فن آپ کو آ جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ کسی بات کو انسان جب بولے تو جو تقدیم، اگر کسی چیز کو مقدم کرے تو اس کی بھی وجہ ہونی چاہیے، یہ بس یہی بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ ہم نے مبنی کے اوپر مورب کو کیوں مقدم کیا، واضح انشاءاللہ؟ اس کا جواب سنیے، ارے وقدمت المورب لأنہ الاصل، ہم نے مورب کو مبنی کے اوپر مقدم کیا ذکر کرنے میں، کیوں؟ اس لیے کہ مورب اصل ہے، والمبنی وأخرت المبنی لأنہ الفرع، اور مبنی کو کیا کیا ہم نے؟ ہاں بعد میں ذکر کیا مورب کے، اس لیے کہ وہ فرع ہے، اور اصل جو ہے کیا فرع کے اوپر مقدم ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ؟ پھر ایک سوال ہے کہ جو اچھا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ اصل کیوں ہے مورب اصل کیوں ہے، مبنی اصل کیوں نہیں ہے؟ مورب میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ تمام اعراب کو قبول کر لیتا ہے، تو وہی بات ہو گئی، گھما پھرا کے بات وہی کر رہے ہیں کہ مورب وہ ہے کہ جس کا آخر بدل جائے۔ تو سنیے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، الاصل فی الاسماء هو الاعراب والاصل فی الافعال هو البناء، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اسماء کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اسم اکثر کیا ہوتا ہے، اصل ہے کہ وہ مورب ہے، ٹھیک ہے، اور افعال میں اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ؟ ہاں، یعنی اچھا اب یہ اصل کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، یہ یاد رکھیں، کام آئے گا، کہہ رہے کہ اور اس پہچانے کیسے؟
یہ اصل ہے اور فرع کون ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ اس کو پہچاننے کا دو طریقہ انہوں نے ذکر کیا ہے علماء نے. ایک طریقہ یہ کثرت، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اسما کو دیکھا، تو اسما کو جب دیکھا تو دیکھا کہ اسم ہم دیکھتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور افعال کو ہم نے کیا کہا، افعال کے اصل میں کیا ہے، بنا ہے. افعال میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے. آپ دیکھیں فعل ماضی تمام کا تمام مبنی ہے نا، مبنی الفتح پڑھتے ہیں ہم عام طور پر. اچھا فعل امر پورا کا پورا مبنی ہے نا. فعل مضارع میں بھی جو کیا اکثر مبنی ہے، کچھ جو ہے کیا ہے مورب ہے. واضح انشاءاللہ. تو اکثریت کی وجہ سے اصل قائم ہو گیا. واضح انشاءاللہ. یہ ایک سبب یہ ہے اصل کا. دوسری وجہ، اچھا یہی حال کیا اسما میں کیا ہے، اسما دیکھتے ہیں کہ اکثر جو اسما ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مورب ہوتے ہیں، یعنی عامل داخل ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. تو اکثریت کو دیکھتے ہوئے اصل قائم ہو گیا. دوسرا ذریعہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اصل وہ ہوتا ہے کہ الاصل هو ما لا يسأل عنہ. اصل اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوال نہیں کر سکتے. سنیے گا، اصل وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے. مثلا کیا ہے، اگر آم کے درخت پر آم ہو، ٹھیک ہے، یا مثال طور پر یہ چھوڑیں، یہ مثال بہت بے تکی مثال ہو جائے گی، یا حالانکہ سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. آم کے درخت پر آم ہے تو آپ کو حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ اس پر آم کیوں ہے، سمجھ رہے ہیں. یا مثال کے طور پر ابھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ حضور آپ آئیے گا، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے پڑھانے کے لیے. کل ہم نہ آئے، کوئی اور آ جائے میری جگہ پر، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج سمیع صاحب کیوں نہیں ہیں، ہے نا، آپ کیوں ہیں، کیوں، اس لیے. لیکن اگر ہم آ رہے ہیں تو پھر آپ کو حق نہیں پوچھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ ہم آئیں. بات ہے انشاءاللہ. تو اصل وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور فرع وہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یضربو کی جب ترکیب کرتے ہیں آپ تو کیا کرتے ہیں، یضربو کی اگر ترکیب کریں تو فعل مضارع ہے نا، ہاں مرفوع، ٹھیک ہے، فعل مضارع مرفوع. اچھا مرفوع کیوں مرفوع ہے یہ، تو کہتے ہیں لتجردہ عن العوامل الناصبہ والجازمہ. تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہاں پر آپ سبب ذکر کر رہے ہیں کہ فعل مضارع مرفوع ہے. اور مرفوع کیوں ہے، اس لیے کہ کوئی ناصب یا جازم کوئی عامل داخل نہیں ہوا ہے. جبکہ یہی آپ جب فعل ضربہ کی ترکیب کرتے ہیں تو بس ضربہ فعل ماضی مبنی الفتح، آپ یہاں پر سبب نہیں بتاتے ہیں کہ کیوں مبنی الفتح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضربہ اپنے اصل کے مطابق آیا ہے. واضح انشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن جب آپ یضربو کی ترکیب ہے تو بتاتے ہیں کہ بھائی یضربو اس لیے مرفوع ہے کہ چونکہ کوئی عامل ناصب یا جازم یہاں پر نہیں ہے. تو اہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ایک طریقہ یہ کہ اس میں سوال نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے، اصل کے مطابق ہے، ہاں، اور فرق میں آپ سوال کر سکتے ہیں، گنجائش ہوتی ہے. دوسری بات یہ کثرت کو دیکھتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے، اصل قائم کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ اسم جو کیا ہے، ہم نے کہا کہ الاصل فی الاسماء هو الاعراب، کہ اسماء عام طور سے کیا ہوتے ہیں، مرب ہوتے ہیں، اور افعال جو کیا ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، انشاءاللہ فائدہ آئے گا. اب سنیے کہ وقدمت المورب لأنه الاصل، ہم نے مورب کو مقدم کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل ہے، ٹھیک ہے. وآخرت المبنی لأنه الفرع، مبنی کو مؤخر کیا کیونکہ وہ فرع ہے. وذکرت ان المورب هو ما يتغیر آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، ٹھیک ہے. اور ہم نے ذکر کیا کہ مورب وہ ہوتا ہے، اب یہ ذکر وہاں پہ متن میں کیا ہے کہ مورب وہ ہوتا ہے کہ ما يتغیر آخره، کہ جس کا آخر کیا ہوتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. کس وجہ سے؟ بسبب ما يدخل عليه من العوامل، اس کے اوپر جو عوامل داخل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یعنی دو چیزیں، حالانکہ بہت تفصیل ہے یہ، کہہ رہے کہ دو چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے مورب کی تعریف میں. دو چیزوں کا، ایک کیا، ایک یہ کہ تغییر ہمیشہ آخر میں ہو، ایک قید، دو قید سے مل کر. نہیں آپ اگر لکھنا چاہیں تو مورب کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو شرط ہو، دو قید ہو. ایک یہ کہ اس کا آخر تبدیل ہو، اس کو لکھیں، پھر پلس کا نشان، اس کے بعد کیا کریں. دوسرا یہ کہ یہ جو آخر کا تبدیلی ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو، کسی عامل کی وجہ سے ہو. اب جب اس کو تب ایکول کریں گے کہ اس کو ہم کیا کہیں گے، مورب کہیں گے. یہ دو چیزیں ہونی ضروری ہے. پس سنیے گا، پس اگر تبدیلی ہو رہی ہے لیکن آخر میں نہیں ہو رہی ہے تو مورب ہوگا نہیں ہوگا،
کہہ رہے پھر وہ ہم اس سے گفتگو نہیں کریں گے، پھر وہ مورب ضروری نہیں کہ وہ مورب واضح انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ ہم نے کیا کہا کہ جو تبدیلی ہو عامل کی وجہ سے ہو، تبدیلی ہو رہی ہے لیکن عامل کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی مورب ہوگا تاکہ پھر وہ مورب نہیں کہلائے گا۔ واضح انشاءاللہ مورب کے لیے ان دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک آخر میں تبدیلی ہو، اور ہم چونکہ علم نحو پڑھ رہے ہیں اور علم نحو میں علم نحوی کی گفتگو ہوتی ہے کہ آخری کلمات سے وہ گفتگو کرتا ہے اعراب و بنا کے حوالے سے، واضح انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ عامل کی وجہ سے یہ تبدیلی ہو، دیکھیے اسے احتراز کریں گے، سنیے گا کا زیدن، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا آپ لوگ پینسل وغیرہ نہیں یوز کر رہے ہیں، جس سے جو باتیں الگ سے بتا رہے ہیں یا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اس کو آپ جو کیا کریں اس کو آپ کہیں پہ لکھ لیں تاکہ جو ہے وہ یہ بعد میں چیزیں کام آئیں گی، اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے تجزیہ کر کے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے کہ بہت لطیف بات ہے، ما یتغیر آخرہ، یہاں پر 1 نمبر ڈال دیں، ہاں وہ سبب العوامل، یہ 2 نمبر ڈال دیں، تب جا کے اب ان دونوں کو جوڑیں گے، تب آپ کہیں کہ ہاں اگر یہ کامل ہو تب مورب کہیں گے، ورنہ اس کے علاوہ مورب نہیں کہیں۔ دیکھیے یہی بات کہنا چاہ رہی ابن ہشام، کیا کہنا ہے دیکھیں، کزیدین مثلا ہے نا، تقول جاءنی زیدن، ٹھیک ہے، وہ رأیت زیدن و مررت بزیدن، یہ مثال دے رہے ہیں مورب کی۔ آپ دیکھیں کہ محل شاہد کیا ہے یہاں پر، زید میں، زید کا آخر میں جو دال ہے وہ، اس کو دیکھیں پہلے والے میں مرفوع، دوسرے والے منصوب، تیسرے والے مجرور، الا ترى ان آخر زید تغیر بالضمہ والفتحہ والکسرہ، آپ دیکھیں کہ زید کا آخر کبھی مضموم ہے، کبھی منصوب ہے اور کبھی مجرور ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ بلا سبب نہیں ہے، بے سبب ما دخل علیہ من جاءنی، پہلے والے میں جاءنی سبب ہے، یہ جاء فعل، ٹھیک ہے، یعنی یہ عامل ہے گویا، دوسرے والے میں رأیتو یہ فعل ہے، سبب ہے، تیسرے بنے والباء حرف جر، بعد آخر ہوا تو حرف جر مجرور ہے۔ فلو کان التغیر فی غیر الآخر، سنیے دیکھیے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ 2 قید ہونا ضروری ہے، ایک کیا کہ آخر میں تبدیلی ہو، اعتراض کہ بس اگر آخر میں تبدیلی نہ ہو، کیا ہو مثلا تبدیلی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے ابتدا میں ہے یا بیچ میں ہے، سنیے گا، فلو کان تغیر فی غیر الآخر، آخر میں نہ ہو، اب چاہے بیچ میں ہو یا پہلے ہو تو کیا ہوگا، لم یکن اعرابا، تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا، جی، جس سے اب اس کی مثال سنیے، کقول کا فی فلسن، پیسے وہ کہتے ہیں، ایزا صغر تو فلسن کو آپ جب اس کی مصغر بنائیں گے تو فلیس ہو جائے گا، جیسے حسن حسین، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر تبدیلی ہوئی ہے لیکن آخر میں نہیں ہوئی ہے نا، یہ جو لام ساکن تھا وہ کیا ہو گیا، وہ منصوب ہو گیا، یا فا جو یہ تھا مرفوع تھا وہ فلیس ہونے کی وجہ سے مضموم ہو گیا، تو یہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے لیکن آخر میں نہیں ہو رہی ہے، ایک بات۔ وہ ایزا کسر تو، یا اس کے جب آپ اس کو مکسر بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، افلس یا فلوس، تو یہ ساری تبدیلی ہیں لیکن کیا ہے، یہ تبدیلیاں آخر میں واقع نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ کہلائیں گے اعراب یا نہیں، کریں یہ مورب نہیں کہلائیں گے، حالانکہ یہ ہے لیکن یہ مورب اس وجہ اس قاعدے کے تحت نہیں آئے گا، ایک بات۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ فِي الْآخِرِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ سبب، آپ سنیے کہہ رہے کہ اس طریقے سے تغیر ہوا ہے، آخر میں ہوا ہے، مگر ہم نے کیا کہا تھا، دیکھا کہ عامل کی وجہ سے نہیں ہوا تغیر، جبکہ ہم نے مورب ہونے کے لیے قید کیا لگائی کہ تغیر عامل کی وجہ سے، ولیکن لیس بسبب العوامل کقولک جلست حیث جلس زید، ٹھیک ہے، فإنه يجوز ان تقول حیث بالضم حیث بالفتح، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جلست یعنی میں بیٹھا، حیث جلس زید جس طریقے سے زید بیٹھا، ٹھیک ہے، تو آپ جلست حیث بھی کہہ سکتے ہیں، جلست حیث بھی کہہ سکتے ہیں، جلست حیث بھی، یعنی یہ لغت ہے، آپ مطلب یہ عرب ایسے کہتے ہیں، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کہہ رہے کہ یہ جو حیثوں میں تینوں قسم آپ پڑھ رہے ہیں، مضموم، منصوب، مجرور، کہہ رہے یہ تینوں جو آپ کہہ رہے ہیں جائز آپ کا کہنا، الا ان هذه الاوجه الثلاثه ليست بسبب، یہ حیثوں میں تبدیلی جو آ رہی ہے یہ عوامل کی وجہ سے نہیں ہے، واضح انشاءاللہ یہ عوامل کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب سنیے دلیل سنیے عوامل کی وجہ سے کیوں نہیں ہے، کہہ رہے کہ اگر یہ حیثوں میں جو تبدیلی آئی ہے عامل کی وجہ سے ہوتا، اور آپ کہیں جواب میں کہ نہیں یہ جلستو ہی جو فعل ہے یہی عامل ہے، اسی کی وجہ سے ہی کبھی، تو کہنے بھائی ایک فعل ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، ایک عامل ایک ہی عمل کر سکتا ہے، تو اگر اس عامل نے حیثوں کو مرفوع کیا ہے مثلا، ٹھیک ہے، مضموم، اگر اس کو مثلا اگر اس کو مضموم کیا ہے تو پھر وہ منصوب نہیں کر سکتا، وہ مجرور نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جلستو اسی ایک جملے کو آپ حیثو بھی کہہ رہے ہیں، ایسا بھی کہہ رہے ہیں، ایسے بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان العامل واحد، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ عامل ایک ہے، اور وہ عامل کیا ہے، اس مثال میں جلستو، ٹھیک ہے، جلستو یہ عامل ہے، وہو جلسہ،
یعنی یہ فعل کو ہم نے پورا نہیں پڑھا، یہ جلسہ فعل. وقد وجد معه التغیر المذکور، اس ایک عامل کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ 3 تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جبکہ قاعدہ کیا ہے کہ ایک عامل ایک وقت میں ایک ہی عمل کر سکتا ہے. واضح ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.